اس کے سر پہ کمان مار کے اس کا سر دوبارہ کر دیا. اگر اس کا سر دوبارہ ہوا ایسے میں آیت آ گئی من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی کوئی عمل صالح کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو عمل صالح کیا پتہ چلا رسول ہے حجت, حجت خدا کی نصرت کا نام ہے عمل صالح. تو قرآن نے بتایا کہ حجت خدا کی نصرت کا نام ہے عمل صالح. اچھا جناب حمزہ نے کیا مسلسل نصرت کی, ایک مرتبہ نصرت کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ نصرت نہیں کی, دوبارہ پھر موقع آیا ہی نہیں. یہ ایک موقع آیا تھا اس پہ نصرت کر دی, دوبارہ موقع نہیں آیا کہ نصرت کر دی. یعنی حجت خدا کی نصرت کا نام ہے عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ حجت خدا کی نصرت کا نام. حجت خدا کی نصرت ایک مرتبہ ہو تو عمل صالح کہلاتی ہے. اگر حجت خدا کی نصرت مسلسل ہو جائے, اگر مسلسل ہو جائے تو پھر یہ ابدیت میں بدل جاتی ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حجت خدا کی نصرت کا عمل ایک مرتبہ ہو تو عمل صالح, اور اگر حجت خدا کی نصرت کا عمل مسلسل ہو جائے یعنی جب تک سانس میں سانس باقی ہے حجت خدا کی نصرت ہو رہی ہے تو یہ ابدیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس سے کہا جاتا ہے عبد صالح. یعنی اب اگر کسی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عباس جو ہے حسین ابن علی کی جنبش ابرو کے منتظر ہیں, ادھر امام حسین اپنی جنبش ابرو کو حرکت دیں اور عباس عمل کرنا شروع کریں, ادھر حسین اپنی جنبش ابرو کو حرکت دیں, عباس عمل کرنا شروع کریں. یعنی اب حسین استراحت میں رہیں گے, عباس جاگتے رہیں گے. تب حسین استراحت میں رہیں گے, عباس جاگتے رہیں گے. اب نصرت مسلسل کریں گے. مولا عباس نے نصرت مسلسل کی ہے. جناب عمر بنی نے یہی تو کہا تھا. جناب عمر بنی نے اتنا اتنی نصیحت کی ہے کہ جس وقت امام حسین سو رہے ہوتے تھے بیوی کہتی تھی عباس تم اس وقت جاگنا, جب حسین سو رہے ہو تو تم جاگنا. حسین کی نصرت کا عمل مسلسل رہا ہے عباس میں. مولا عباس نے مسلسل نصرت کی ہے. اور جب حجت خدا کی نصرت کا عمل مسلسل ہو جائے تو وہ ابدیت میں بدل جاتا ہے. تو عباس ہیں عبد صالح. کون ہے عباس؟ عبد صالح. اچھا عبد صالح اور کون ہے؟ جب جناب زہیر خیل زین سے گرے, امام حسین جناب زہیر خیل کے لاشے پر گئے تو لاشے پر آ کے ایک جملہ کہا انک من عباد اللہ الصالحین. اے زہیر خیل آپ عباد اللہ الصالحین میں سے ہیں, آپ عبد صالح میں سے ہیں. آپ عبد صالح نہیں ہیں, آپ عبد صالح میں سے ہیں. یعنی جہاں عبد صالح کی لسٹ میں ایسے ایسے شامل ہوں اس عبد صالح کے سردار کا نام ہے عباس. عبد صالح کے سردار کا نام ہے عباس. اور ہم نے عباس اس سے بڑا اور کیا بیان کیا جائے کہ مولا کے لیے کیا گیا فرمایا السلام علیکم عبد صالح. عباس ہے عبد صالح کے سردار, اور عباس کا حق مطلق ہے. اب حضرت عباس کا کتنا بلند ہے کہ اب کوئی بندہ نماز کے تشہد کے بعد جب تک سلام میں یہ کہہ کر عباس پر سلام نہ بھیجے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین, اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. یعنی ہم نے عباس یہ ہے کہ کوئی بھی نمازی جب تک نماز میں عباس پر سلام نہ بھیجے گا اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک عباس پر سلام نہیں بھیجے گا. یہ ہم نے عباس ہے. کیا ہے قرآن کی نگاہ میں عباس؟ مولا عباس کی ذریعے سورہ والضحیٰ لکھی ہوئی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. یہ سورہ ضحیٰ تو رسول اللہ کی شان میں اتری تھی, اس کے ذریعے عباس نے کیوں لکھی ہے؟ اس کا مطلب مولا عباس سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا ہے. مولا عباس کی کوئی نہ کوئی فضیلت اس میں موجود ہے. اب یہ آیت رسول اللہ کے لیے اتری. کیا فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب, نہ تو ہم نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا ہے نہ تو ہم آپ کو کبھی تنہا چھوڑیں گے. تب سوال یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے کہ جس نے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. جب ہم نے تاریخ میں دیکھنا شروع کیا تو دو ہی ہستیاں ایسی ملی ہیں کہ جنہوں نے نبی کا ہر پل ساتھ دیا, ہر لمحے ساتھ دیا, ایک لمحے کے لیے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور وہ تاریخ میں کون ہستیاں ہیں؟ ایک کا نام ابو طالب ہے, دوسرے کا نام علی ہے. ایک ابو طالب ہے, ایک ابو طالب کا بیٹا ہے. تو یہ دو ایسی ہستیاں کہ جن کا ساتھ دینا, اللہ کہہ رہے کہ ان کا ساتھ دینا میرا ساتھ دینا ہے. ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. ابو طالب اور مولا علی کا ساتھ دینا ہے, رسول اللہ کا ساتھ دینا. اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ساتھ دیا. کیسے ساتھ دیا؟ ان کے ذریعے ساتھ دیا. اور وہی نبی فرما رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین.
اس حدیث کے دل میں حسین ہے اپنے زمانے کے محمد. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب حسین ہے اپنے زمانے کے محمد. اب زمانے والے یہ تلاش کریں وہ کون ہے کہ جس نے ہر پل حسین کا ساتھ دیا ہو, ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑا ہو, ہر لمحے حسین کا ساتھ دیا ہو. اب جب تلاش کرنا شروع کیا تو ماں سوا حضرت عباس سے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا, ماں سوا حضرت عباس کے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا. یہ آیت ذریعے عباس میں لکھ کر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں عباس کا ذکر ایسے پوشیدہ ہے. ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہی وجہ تھی آخر میں جب تک دم میں دم باقی تھا حسین ابن علی کی نصرت پر باقی رہے. جب تک مولا عباس زندہ رہے جناب زینب کا پردہ محفوظ رہا. جب تک مولا عباس زندہ رہے امام حسین پر آنچ نہ آ سکی. جب مولا عباس دنیا سے رخصت ہو گئے سر سے لے کر پیر تک سارا بدن زخمی ہو گیا تھا مولا حسین کا. مولا عباس تھے جب تک ایک آنچ بھی نہ آ سکی. بی بی زینب کا پردہ سلامت رہا. جب آئے نا مولا عباس کہنے لگے کہ آقا اب تو مجھ کو اجازت دے دیجیے. فرمایا عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے, میری فوج کا علمبردار ہے, میں تمہیں کیسے اجازت دوں. کہا کہ جب اجازت نہیں ملی نا ایک مرتبہ مولا عباس نے داہنی جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور دائیں بائیں دیکھ کر فرمانے لگے آقا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمبردار ہوں. کہا کہ مولا وہ فوج ہی اب کہاں رہے گی جس کا میں علمبردار ہوں. مولا نے فرمایا عباس جب تک تم زندہ ہو زینب کا پردہ محفوظ ہے. کیا یہ بات کم نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مولا عباس خیمے کی جانب چلے اور خیمے کی جانب چلے تو دیکھا کہ جناب سکینہ آ گئی اور ہاتھوں میں مشک ہے. مشک لے کر آ کر کہتی ہیں چچا اب تو پیاز برداشت سے باہر ہو گئی ہے, چچا اب تو پانی لے کے آ جائیے. ایک مرتبہ مولا عباس نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. مولا نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور امام حسین کی جانب پڑھنے لگے. اب جیسے امام حسین کی جانب پڑھنے لگے امام حسین نے جب عباس کو اس عالم میں دیکھا تو دیکھ کر کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے پروردگار اب عباس بھی مجھ سے رخصت ہونے کے لیے آ گیا ہے. اور ایک جملہ کہا ہے عباس سفارش تو بڑی اچھی لے کر آئے ہو, بس عباس بڑی اچھی سفارش لے کے آئے ہو. ایک جملہ کہا سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہو, جب شام غریبہ شبر تماچے مارے گا ہر تماچے پہ اپنے چچا کو پکارتی رہو گی, چچا کو پکارتی رہو گی, چچا نہیں آئے گا. تو امام حسین نے اجازت دے دی. مولا عباس کو جب اجازت مل گئی نا تو مولا عباس جب جانے لگے امام حسین نے کہا اے عباس ذرا زینب سے تو رخصت لے لو. ایک مرتبہ جناب عباس جناب زینب کے خیمے کے پاس آئے اور خیمے کے پاس آ کر کہنے لگے اے آقا زادی خدا حافظ, اے آقا زادی الوداع, اب میں مقتل میں جا رہا ہوں. جناب زینب نے جب سنا نا عباس مقتل میں جا رہا ہے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اے عباس ذرا خیمے میں تو آؤ. مولا عباس خیمے میں آئے. جناب زینب نے کہا اے عباس ذرا کچھ لمحے کے لیے بیٹھو. اب مولا عباس بیٹھ گئے. جناب زینب نے کہا اے عباس ایک وقت تھا کہ جب میں کوفے میں آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اے زینب دیکھ یہ کوفہ کا چوک ہے, اے زینب دیکھو یہ کوفہ کا بازار ہے, زینب دیکھو یہ کوفہ کا دربار ہے. تو میں بڑا سوچا کرتی تھی یہ بازار یہ دربار یہ تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں, یہ بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ بابا نے کہا تھا کہ زینب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے گزرنا پڑ جائے, لیکن عباس جب تم نے آ کر کہا نا کہ اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بڑا قریب آ گیا. اب مجھے بازاروں میں لے جایا جائے گا, ہاتھوں میں رسلوں کو باندھا جائے گا. یہ کہنے کے بعد زینب نے عباس کو رخصت کیا. جناب عباس رخصت ہوئے. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ دشمن سے جب جناب مقداد نے جب دشمنوں کو پکڑنا شروع کیا قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا تو ایک لعین کو بلایا گیا اور اس لعین کو بلا کر کہا یہ بتا کربلا میں بہت سے مظالم ڈھائے گئے. کہاں ڈھائے گئے؟ کہا یہ منظر بتا کہ کون سا ایسا منظر تھا جس پہ تجھے رونا آیا؟ کہنے لگا کہ امیر میں تجھے کیا بیان کروں, ایک لمحہ ایسا تھا کہ وہ لمحہ دیکھ کر مجھے بھی بہت رونا آیا. وہ لمحہ کون سا تھا؟ جب عباس رخصت ہو رہے تھے نا, جب عباس رخصت ہونے لگے تو حسرت بھری نگاہوں سے زینب نے حسین کو دیکھا, حسین نے زینب کو دیکھا اور اتنا کہا اب میری زینب کا کیا ہوگا.
کہ مشق سکینہ پانی سے بھری ہوئی تھی. ملعونوں نے کہا کہ اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا نا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا. کرو کیا کرو کیا؟ فرمایا کہ حسین کا کرو یہ کہ کسی طرح پانی خیمے تک نہ پہنچ پائے. اور ملعون نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا, مشق سکینہ کا نشانہ لیا. اب جو تیر چھوڑا مشق سکینہ کو چیرتا ہوا عباس کے سینے میں جا کے بے بس ہوا. عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی, مشق کا سارا پانی بہ گیا. اجر اللہ, مشق کا سارا پانی بہ گیا. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مشق سے پانی کا بہنا تھا, یہ مشق سے پانی کا بہنا نہیں تھا, عباس کے بدن سے روح کا جدا ہو جانا تھا. ایک مرتبہ مولا نے واپس میدان میں قدم رکھے, کہا اب واپس کرنے میں نہیں جاؤں گا جب تک پانی نہ ہاتھ میں اٹھا لوں. ایک مرتبہ اسی اسنا میں ایک ملعون نے درخت کی آڑ میں بیٹھ کے عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا, ادھر مولا کا بازو قلم ہوا. کچھ واسطہ طے ہوا کہ مولا کا بایاں بازو قلم ہو گیا. جب دونوں شانے پتہ ہو گئے نا مولا عباس کے, دشمن کے سردار نے کہا دیکھو ہم نے عباس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. اب تو عباس کو مارنا آسان ہے. فوجوں سے کہا کہ اب عباس پہ ٹوٹ پڑو. تو ملعونوں نے کہا کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں نا, ابھی عباس کی آنکھیں سلامت ہیں. تو جب تک عباس کی آنکھیں سلامت ہیں عباس پہ غلبہ پانا بہت مشکل ہے. فرمایا کہ کیا کریں. ایک مرتبہ ملعون نے عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا. اب جو تیر کمان سے چھوڑا, تیر آ کے عباس کی آنکھ میں لگ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک رومال بھی آپ کی جانب کوئی پھینکے تو آپ کچھ نہیں تو کم از کم اپنا ہاتھ لا کے اس رومال کو روک لیا کرتے ہیں. اب کسی کی طرف رومال نہیں پھینکا جائے. ایک مرتبہ تیر پھینکا جائے, تیر عباس کی آنکھ میں ہے اور عباس کے ہاتھ سلامت نہیں ہے. اللہ جانے جب تیر لگا ہوگا عباس نے نکالا کیسے ہوگا. مولا عباس فرماتے ہیں کہ جب تیر میری آنکھ میں آ کے لگا میرے بازو سلامت نہیں تھے, میں نے اپنے سر کو دائیں طرف جھٹکا, میں نے اپنے سر کو بائیں جانب جھٹکا, مگر تیر پھر بھی نہ نکلا. اور جب تیر نہ نکلا میں نے اپنے گھٹنوں کی آڑ میں تیر کو پھنسا کے تیر کو نکالنے کی کوشش کی. جب میں نے اپنے سر کو جھکایا ایک شقی نے پیچھے سے قرص کا حملہ کیا. جب قرص میرے سر پہ آ کے لگا تو میں سین پہ سمجھ نہ سکا. عباس سین سے گرے اور آواز دی اے مولا عباس کا سلام قبول کیجیے. عباس کا سلام قبول کیجیے. عباس سین سے گر گئے. اب سوال یہ ہے وہ عباس جس کا لشکر یزید پر اتنا روب و دبدبا ہو, اتنا خوف ہو, اتنا خوف و روب و دبدبا ہو, جب وہ عباس سین سے گرے ہوں گے تو کیا فوجوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ فوجوں نے تلواروں کو اٹھایا, عباس پہ تلواریں مارنا شروع کی. چلائے عباس کے ہاتھوں ہو کوئی نہیں, عباس کے گھٹنوں کو بھی کاٹا گیا. اتنی تلواریں ماری ہیں عباس پہ. جب مولا عباس کی تدفین کی ہے نا چوتھے امام نے, اور جناب زینب جب چہرم کرنے آئی اور ایک مرتبہ کہا اے سید سجاد بتاؤ یہ خبر کس کی ہے؟ کہ تو بڑی ننگلی سی خبر ہے. پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی خبر ہے. کہا میں نے تو دیکھا ہے کہ میرا عباس بڑا قداور تھا, کہ عباس کی خبر اتنی ننگلی سی کیسے ہو گئی؟ فرمایا پھوپھی اماں جب عباس گرے تھے دشمنوں نے عباس کے تلواروں سے ٹکڑے کرنا شروع کر. ادھر امام حسین چلے. مولا حسین کو عباس کے لاشے کے آتے ہوئے کافی دیر لگ گئی. پھر مولا حسین کو لاشے عباس کے آتے ہوئے اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ مولا عباس کے جانے سے حسین کی کمر تو ٹوٹ گئی تھی. مولا اپنے گھوڑے پہ سوار تھے, عباس کی لاشے کی طرف جب آنے لگے نا تو ایک منزل ایسی آ گئی, ایک منزل ایسی ہے کہ وہاں مولا حسین کا گھوڑا آ کر رک گیا. گھوڑا آ کر رک گیا. ادھر مولا حسین نے دیکھا مولا کی تو کمر جھکی ہوئی تھی, کمر ٹوٹ گئی تھی عباس کے جانے سے. ادھر گھوڑا آ کے رکا. اب جو حسین نے زمین پہ جو نگاہ کی وہ زمین پہ کچھ اور نظر نہیں آیا, عباس کا کٹا ہوا بازو نظر آیا. ایک مرتبہ سین سے اترے, کٹے ہوئے بازو کو اٹھایا, سینے سے لگایا, آنکھوں پہ لگایا. کیا گزری ہوگی تب ایک بھائی نے بھائی کے بازو کو اٹھایا ہوگا. پھر آگے ایک منزل طے کی, پھر دوسرا بازو ملا, دوسرا بازو اٹھایا, سینے سے لگایا, اور پھر عباس کے لاشے پہ آئے اور لاشے عباس پہ حسین نے ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا. کیا مرثیہ پڑھا؟ اے عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ آنکھیں اب
ہوگا. ایک مرتبہ مولا عباس نے مولا حسین کی خوشبو کو محسوس کیا, آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا اے مولا مجھے معاف کیجیے گا, میری ماں نے مجھے وصیت کر کے کہا تھا کہ جب بھی کبھی حسین آئے ہمیشہ حسین کی تعظیم میں کھڑے ہو جانا. تو مولا آج عباس کی حالت ایسی نہیں رہی کہ آج عباس آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتا. مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے یہ زحمت بھی عباس آپ کو نہ دیتا. مولا میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دیجیے. ایک مرتبہ خون کو عباس کی آنکھوں سے مولا نے صاف کیا. عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. کہا ہاں مولا میری اب خواہش یہ ہے کہ مولا میرے لاشے کو خیمے نہ لے جائیے گا, میں شرمندہ ہوں. میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا مگر میں پانی لے کر نہ آ سکا. فرمایا کہ میرے لاشے کو خیمے نہ لے جائیے گا. اور دوسری وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عباس نے اس لیے روک دیا تھا کیونکہ مولا جانتے تھے کہ جب حسین زین سے گریں گے ان کا لاشا خیمے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب حسین کا لاشا خیمے جائے گا نہیں تو یہ کیسے ممکن ہو عباس کا لاشا خیمے چلا جائے. فرمایا کہ مولا میرا لاشا یہی چھوڑ دیجیے. مولا حسین نے عباس کی خواہش کو پورا کر دیا, لاشا وہیں چھوڑ دیا. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے عباس ہماری بھی کوئی خواہش ہے, اس خواہش کو آپ پورا کر دیجیے. فرمایا کیا خواہش ہے؟ کہ عباس پوری زندگی گزر گئی تم نے مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا. آج مجھے بھائی کہہ کے پکار دو, آج بھائی کہہ کے پکارو. مولا نے کہا اماں نے کہا تھا کہ حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا. ایک مرتبہ بی بی کی آواز آئی اے عباس آج بھائی کہہ دے. میں جانوں ام المنین جانے. ایک مرتبہ عباس نے کہا ہائے میرا غریب بھائی, ہائے میرا پیاسا بھائی. ایک مرتبہ امام حسین نے لاشا چھوڑا, واپس آ گئے. یہ عباس ہے کہ جن کی وجہ سے جب تک زندہ رہے حسین پر آنچ نہ سکی. عباس کی شہادت کے بعد اتنے زخمی ہو گئے حسین کہ جب شمر ملعون حسین پہ سوار ہوا اور اپنا خنجر حسین کی گردن پہ مارتا جاتا تھا, سر پہ چلاتا جاتا تھا, حسین کی گردن پہ سر پہ چلاتا جاتا تھا, تو حسین کسی اور کو نہیں پکارتے تھے, ہر سر پہ پکارتے تھے بھیا عباس, بھیا عباس تمہارا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکل دے, یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا, تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی, جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا. دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر, ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر, ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا, تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی, جب ندا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علام لٹ گئے اہل حرام, ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم, بھرسا دینے کے لیے مجھ سے
أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين السلام عليك يا مولا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميع شهداء واسران كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزمان وجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته